اچھا، میں جو سمجھا ہوں آپ کے سوال سے، آپ نے یہ پوچھا ہے کہ ہم کسی کو چینج کرنا چاہیں تو وہ کیسے چینج کریں۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ آپ کسی کو چینج کرنا کیوں چاہتے ہیں، چینج کرنے کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے اور ہر شخص کو اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنے کی اس کو اجازت ہے، بشرطے کہ وہ جو اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ مروجہ قانون اور ایتھکس اور موریلٹی کے اگینسٹ نہ ہو۔ مروجہ قانون تک تو بالکل ٹھیک ہے، چاہے وہ شرعی قانون ہو، چاہے ملک کا قانون ہو، کوئی بھی قانون جس کو ماننے والے سوسائٹی میں رہتے ہیں۔ جہاں تک ایتھکس اینڈ موریلٹی کا تعلق ہے، یہ بھی بہت ایک مشکل پیرامیٹر ہے، کیونکہ ایتھکس اینڈ موریلٹی بھی ویری کرتی ہے، ایک چیز آپ کے لیے ایتھیکل ہے دوسرے کے لیے نہیں ہے ایتھیکل۔ تو لہٰذا سیف تو یہی ہے کہ جو کوئی شخص کر رہا ہو وہ قانون کے دائرے میں ہو، وہ کوئی سا بھی قانون ہو، اس دائرے کے اندر اگر کر رہا ہے تو اس کو اجازت ہے اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنے کی۔ تو اس لیے بہت دفعہ تو جو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں اس میں بنیادی طور پر تو اپنے خیالات کو چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، دوسرے پر تو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ خاص طور پر یہ بات عموماً والدین پوچھتے ہیں کہ بھی ہمارا بچہ جو ہے وہ پڑھتا نہیں ہے اور ہم اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، اس کے باقی بھائی ڈاکٹر ہیں، وہ نہیں بنتا، کل کو اس کو ڈپریشن ہوگی، تو بڑا محنتی ہے، بڑا یعنی انٹیلیجنٹ ہے مگر محنت نہیں کرتا، تو ہم اس کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے، کیا واقعی ضروری ہے اس کو ڈاکٹر بنانا؟ ہو سکتا ہے ضروری بھی ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے تو جس کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں پہلے اپنے آپ سے سوال پوچھیے کہ اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات آپ ایک آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں یا آپ ایک فیملی میں کوئی شخص جو ہے آپ کے خیال کے اندر جو آپ کا پیارا ہے اس کے اندر ایک خاص رویے میں تبدیلی آنی چاہیے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس سلسلے میں دوسری گزارش یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو میں اس میں تبدیلی لانا چاہتا ہوں کیا وہ تبدیلی میرے اندر موجود ہے کہ نہیں۔ ہم یہ جو ورک شاپ کراتے ہیں نا، ہاؤ ٹو بی اے چینج ایجنٹ، تو میں عموماً یہ کرتا ہوں کہ سب کو ایک چٹ دے دیتا ہوں اور انہیں کہتا ہوں کہ فرض کریں آپ کو آپ کے ادارے کا ہیڈ بنا دیا جائے تو آپ اس میں سے سب سے پہلے کیا چینج لانا چاہیں۔ تو انویریبلی لوگ اسے کہتے ہیں میں جی یہاں میرٹ کو لے کے آؤں گا، میں یہاں ایمانداری کو لے کے آؤں گا، میں یہ کروں گا۔ کوئی بھی اس میں یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب بھی آپ ایک انوائرمنٹ کے اندر ایک خاص قسم کی چینج لے کے آنا چاہتے ہیں تو اس چینج کی ابتدا ہمیشہ اپنے آپ سے ہوتی ہے۔ جیسے فرض کریں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام بچے جو ہیں وہ نماز میں کوتاہی نہ کریں اور جماعت سے نماز پڑھیں، تو اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ خود 5 وقت جماعت سے نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ دیکھو یہ بچے جو ہے نا اوور ایٹنگ کرتے ہیں اور جنک فوڈ کھاتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ خود جنک فوڈ کھانا چھوڑ دیں۔ تو یہ دوسرا سٹیپ یہ ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ کریں کہ چینج کرنے کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ آپ چینج کرنا چاہتے ہیں کیا وہ چینج آپ لیو کر رہے ہیں کہ نہیں، آپ اس کے ایک نمونہ ہیں کہ نہیں، رول ماڈل ہیں کہ نہیں، یہ دوسری بات ہے۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے اب اسٹریٹجی کیا بیان کی جائے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک بزرگ تھے، غالباً صحابی تھے، تو ایک اور شخص ان کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ میں فلاں علاقے میں تبلیغ کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ تو انہوں نے جو نصیحت کی وہ بڑی شاندار تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ وہاں جا کر گفتگو کم کرنا۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ اگر کہیں تبلیغ لے کے آنا ہے اور تو ہمیں تقریریں کرنی ہیں، ہمیں لوگوں کو جو ہے واعظ کرنا ہے اور لوگوں کو سرمن دینا ہے اور لیکچرز دینے ہیں، تو انہوں نے کہا وہاں جا کے بات کم کرنا اگر لوگوں میں تبدیلی لے کے آنی ہے۔ تو ایک بات تو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سمجھانے سے کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، آگاہ کرنے سے کسی کو آگہی حاصل نہیں ہوتی۔ بنیادی طور پر جب آپ دل کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ کسی شخص کو یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کے اندر یہ چینج ہونا ضروری ہے، اس کے لیے بنیادی شرط صرف باتیں کر کے اس کو بتانے سے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کا جو رویہ ڈیولپ ہوا ہے گو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، مگر موٹے موٹے 2 فیکٹر ہیں۔ ایک فیکٹر تو اس کی جینیٹکس ہے جس پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور دوسرا اس کی ایکوائرڈ پری کنڈیشننگ ہے، یعنی یہ ہے کہ اس کی اپنا ایک مزاج اور طبیعت بن گیا ہے پیدائش کے بعد
مختلف عوامل کی وجہ سے. اور جو اس کی پری کنڈیشننگ ہوتی ہے, جس کو پتہ نہیں اردو کا لفظ میں سوچتا ہوں میرے ذہن میں کوئی آ جائے, کہ جو اس کا مزاج بن گیا ہے, اس کے مزاج کے بننے میں سب سے اہم اس کی زندگی کے پہلے 5-7 سال تھے, اور پہلے 5-7 سال میں اس کا مزاج بن گیا. فرض کریں اگر ایک بچے نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیشہ ان کے گھر میں ماں باپ کی لڑائی ہوتی تھی, اور اینڈ میں باپ جو ہے وہ ماں کو تھپڑ مارتا تھا تو لڑائی ختم ہوتی تھی, ماں رو رو کے کمرے میں بیٹھ جاتی تھی, تو اب یہ تشدد والا جو رویہ ہے یہ اس بچے کی پری کنڈیشننگ کا حصہ بن جائے گا. اگر اس کو یہ لگے گا کہ اس کے گھر کے اندر اس کے بہن بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا تھا, اب یہ رویہ اس کی پری کنڈیشننگ بن جائے گی, اور بہت ساری چیزیں جو معاشرے میں اب نارمل ہیں اس بچے کے لیے نارمل ہوں گی. میں نے ایک جگہ پہلے بھی عرض کیا تھا آپ سے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ سخت بدتمیز ہوتے ہیں, اور بہت زیادہ ان کو مروت نہیں ہوتی, اور وہ لوگوں سے لڑتے ہیں اور لوگوں سے جھگڑتے ہیں, اور سب کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. بیٹھنے والے کو گلٹ ہو رہی ہوتی ہے, اس کو بالکل گلٹ نہیں ہوتی جب وہ کسی کی بے عزتی کر رہا ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کی پری کنڈیشننگ اس طرح کی ہو چکی ہے کہ اس کے اندر اس کے لیے وہ نارمل ہے. اس نے اپنے گھر میں یہ دیکھا کہ جب باپ پرتشدد طریقے سے زندگی گزارتا ہے تو تبھی اس کی اتھارٹی وہاں قائم رہتی ہے, تو یہ اس کی پری کنڈیشننگ بن گئی ہے, تو اس کو یہ بالکل نارمل لگتا ہے. وہ اپنے ملازمین کو, اپنے سبارڈینیٹس کو اور اپنے کولیگز کو دبا کے رکھے گا اور ڈانٹ کے رکھے گا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں اس کا ایک جینیٹک بیک گراؤنڈ ہے, اور اس کا ایکوائرڈ پری کنڈیشننگ اس کی ہوئی ہے, تو اس میں یہ توقع رکھنا کہ ایک دم آپ کو ایسی بات کہہ جائیں گے تو اس کا دل پلٹ جائے گا, ایسا معجزے میں تو ہو سکتا ہے, لیکن عام زندگی میں ایسا بہت کم ہوتا ہے. ہو بھی جاتا ہے بعض اوقات, لیکن ایسا عام زندگی میں بہت کم ہوتا ہے. جس کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں بنیادی طور پر اس کے ساتھ آپ کی تقریر, آپ کی لاجک اور آپ کی اتھارٹی, اس سے بھی زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ اس کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ ہے. جتنا آپ کا اس کے ساتھ گہرا ریلیشن شپ ہوگا اتنا اس بات کا چانس ہے کہ اس کے اندر آپ تبدیلی لے کے آئیں گے. اگر آپ صرف اپنی اتھارٹی کے ذریعے سے تبدیلی لانا چاہتے ہیں, اول تو بالکل نہیں لا سکتے. وہ خشک لکڑی کی طرح لوگ بن جاتے ہیں, جب آپ زور لگاتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہے مگر وہ مڑتی نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ تو بالکل بھول جائیں کہ آپ اپنی اتھارٹی کے ذریعے, اپنی چرب زبانی کے ذریعے, اپنی باتوں کے ذریعے لوگوں اور اپنی قائل کرنے والی صلاحیت کے ذریعے اور دلیل کے ذریعے آپ کسی کو رویے کو چینج کر دیں گے. جس چیز سے آپ رویے کو چینج کرتے ہیں وہ آپ کی اس کے ساتھ پرسنل ریلیشن شپ ہے. ایک بڑا زبردست لفظ ہے مان. آپ کا کتنا مان ڈیولپ ہو گیا اس کے ساتھ, کتنا اس کے دل میں آپ کی قدر ڈیولپ ہو گئی ہے. اچھا, قدر ڈیولپ کرنے کا ایک جو سمپل گر ہے وہ یہ گر ہے نمبر 1 کہ آپ اس کی بات کو سنیں. جب وہ آپ کے پاس آئے تو اس کو خوف نہ ہو, وہ اپنی بات مکمل آپ کو سنا سکتا ہے. جس بندے کو آپ نے چینج کرنا ہے, جب تک اس کا زاویہ نگاہ, جب تک اس کی ساری باتیں, جب تک اس کے دل کی پوری بھڑاس, اور جب تک جو کچھ اس کا مافی ضمیر ہے, اگر آپ نے اس کو سنا نہیں تو آپ ایک دم اپنا سرمن دے کر اس کو نہیں چینج کر سکتے. پہلی بات ہے سننا سننا سننا, پیشنٹ ہیئرنگ نمبر 1. دوسرا, سننے کے بعد دوسرا ہے آبزرو. جو کچھ اس نے کہا پھر آپ اس کو آبزرو کریں, حالات کا جائزہ لیں. اگر یہ رو رہا ہے تو کیوں رو رہا ہے, اگر یہ چڑچڑا ہے تو کیوں چڑچڑا ہے, اگر یہ کیوں محنت نہیں کر رہا تو اس کی کیا وجوہات ہیں, تو اس کو آبزرو کریں باقاعدہ. ہو سکتا ہے آپ کو اکیلے میں بیٹھ کے اس شخص کے بارے میں مراقبہ کر کے سوچنا پڑے کہ آخر کیا وجوہات ہیں, اور اس کے پوائنٹ آف ویو سے سوچنا پڑے, اپنے پوائنٹ آف ویو سے نہیں. دیکھیں آپ تو کمفرٹیبل ہیں, آپ تو اس ایموشنل سچویشن میں ہیں ہی نہیں, تو آپ تو ایک کمفرٹیبل سچویشن کے اندر ہیں, تو آپ جس طرف سے اس زاویے سے دیکھ رہے ہیں وہ تو اس کا زاویہ ہے ہی نہیں. تو آپ جو اصلاح والا زاویہ اپنے لیے آپ نے رکھا ہوا ہے اس کو سمجھانے کا, وہ بیکار ہے. تو آپ نے اس کی طرف سے ہو کے سوچنا ہے کہ اس پر کیا گزر رہی ہوگی. تو پہلا میں نے کہا تھا کہ سننا, نمبر 2 اس کو آبزرو کرنا, اور تو انگریزی میں اگر اس کو کہا جائے تو اسے کہتے ہیں لسن, آبزرو اینڈ سرو. اس کے بعد آپ نے اس کی خدمت کرنی ہے, یعنی جو کچھ اس کے لیے کر سکتے ہیں وہ کرنا ہے. یہ 3 گر ہیں جو کہ کسی شخص کے اندر تبدیلی لانے کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ آپ کو چاہیے. آپ اس کی تمام باتوں کو محبت سے سنیں, اور ٹوکنا نہیں چاہیے. سننے کا آرٹ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت جب ایک آدمی بات کر رہا ہوتا ہے, فرض کریں آپ کا بیٹا, فرض کریں آپ کا بھائی, آپ کی چھوٹی بہن,
آپ کا اسپاؤس، آپ کے سبارڈینیٹ، آپ کے فرینڈ جو آپ کے خیال میں بہت برا بیہیو کر رہے ہیں، ان کا رویہ چینج ہو جائے. جب وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، تو آپ نے اس وقت اس کی دلیل نہیں دینی شروع کر دی. نہیں یہ تو غلط بات ہے جو آپ کہہ رہے ہو، نہیں یہ تم نے کیسے کہہ دیا. نہ سب سے پہلے اس کو تحمل سے سنیے، نمبر 1. اس کے بعد اس کو آبزرو کیجیے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ اس کے لیے کر سکتے ہیں اپنی جائز لا کے اندر، اپنی ویسینٹی کے اندر رہتے اس کے لیے کیجیے، اس کو سپورٹ فراہم کیجیے. جب آپ یہ 3 چیزیں کر لیں گے تو اب یہ فصل تیار ہوگی چینج کے لیے. اور اس کے بعد جو اگلا آپ نے سٹیپ کرنا ہے وہ ہے کہ جس کو آپ بدلنا چاہتے ہیں اس سے محبت کیجیے. اور محبت کاروباری محبت نہیں ہو. اچھا ٹھیک ہے تم ایسا کرو، اس دفعہ اپنے بیٹے سے میں ایک ڈیل کرتا ہوں کہ دیکھو میں تم سے بہت محبت کروں گا لیکن اس دفعہ تمہارے نمبر 75% آنے چاہیے. یہ کیا محبت ہوئی بھائی؟ یہ تو کاروبار ہو گیا. تو کاروباری محبت نہیں، انکنڈیشنل محبت، غیر مشروط محبت. میں تمہیں اون کرتا ہوں، تم میرے ہو، تمہاری میں ہر چیز کو اون کرتا ہوں، تمہارے فیلئر کو بھی اون کرتا ہوں، تمہاری سکسیس کو بھی اون کرتا ہوں، تمہاری شارٹ کمنگز کو بھی اون کرتا ہوں. تو جب آپ اس کے ساتھ بے لوث محبت کے رشتے میں آ جائیں گے، اب وہ مان ڈیولپ ہوگا جس مان کی بیس کے اوپر، یاد رکھیے اس سارے کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کو چینج کریں گے، چینج وہ خود اپنے آپ کو ہی کرے گا. مگر آپ کے اس سارے پروسیس کی وجہ سے اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا کہ مجھے بدلنا چاہیے. یہ میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی بھی طریقے سے کوئی بھی شخص کسی کو چینج نہیں کر سکتا. ہاں کوئی شخص کسی کے چینج پروسیس میں یہ مدد کر سکتا ہے کہ اس کو احساس دلا سکتا ہے کہ اس کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. اگر آپ کسی کو یہ احساس دلا دیں گے کہ تم پیاسے ہو تو وہ اپنی پانی کی تلاش شروع کر دے گا. تو چینج میں جو چینج ایجنٹ ہے اس نے صرف اس کے اندر یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ آپ کو چینج کی ضرورت ہے. اور یہ بغیر محبت کے ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو ہے اس کا مان ڈیولپ کیے بغیر، اس کے ساتھ تعلق بنائے بغیر، اس کے ساتھ رشتہ بنائے بغیر کسی کو چینج پر مجبور کر دیں. تو یہ تھوڑی سی باتیں تھیں. ویسے اس کے لیے ایک فارمل ورکشاپ بھی ہے اور وہ میں انشاءاللہ کسی وقت وہ بھی شیئر کروں گا اپنے دوستوں کے ساتھ. تو شکریہ.